وہ یوں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک عرصے سے وہ مارجنلائز لوگوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو ملک میں جدوجہد جاری ہے اس میں انہوں نے بہت فعال کردار ادا کیا، بہت جانے پہچانے جرنلسٹ ہیں اور سیاسی زندگی پہ قوم کی بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ میں اور نیشن میں سیاسی تنقیدی جائزہ لکھا کرتے ہیں۔ میں اب درخواست کروں گی حسین نقی صاحب سے، وہ آج بات کریں گے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں جو ایک کھچاوٹ اور ایک پریشانی کا سا سما آج کل ہے اس کا کچھ تجزیہ کریں گے۔ گو کہ یہ بہت پرانی بات ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے پیچھے، لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہ تاریخی جائزہ لیں، لہٰذا ان کا جو مقالہ ہے اس کا مرکز پرائمریلی آج جو ہندوستان اور پاکستان میں ایک تشنج سا ہے اس پہ یہ زیادہ ایمفسائز کریں گے۔ تو اوور ٹو حسین نقی صاحب۔ ایک تو میں یہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، توجہ نہ کریں، آپ بے شک سوئیں، آرام کریں، صرف بولیں نہ، سوئیں بے شک، اور اگر آپ چاہیں تو سیر ویر بھی کریں۔ تو میرا وقت جو اس میں مقرر تھا پروگرام میں نگہت سعید خان کے دعوت نامے میں، وہ تھا 11:15 بجے، اور اب بجے ہیں 2:45، اور میں چونکہ مشقتی ہوں اور ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں جس میں سبھی کو کچھ نہ کچھ زیادہ ہی مشقت کرنی پڑتی، لیکن ایک مجھے اچھا تجربہ ہوا یہاں۔ وہ میرا خیال بھی تھا کہ جب سے پاکستان میں تاریخ اور جغرافیہ پڑھانا ختم کیا گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عنایت اللہ بھی بیٹھے ہیں، پاکستان میں جب سے تاریخ اور جغرافیہ کی جگہ کے اوپر مطالعہ پاکستان اور عربی وغیرہ شروع ہوئی ہے، تو تاریخ جغرافیہ کی تو کا علم یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے کثیر الاشاعت روزنامے میں ایڈیٹر نے اپنے مضمون میں یہ لکھا کہ پاکستان کی سرحد کہیں بھی گجرات سے نہیں ملتی۔ میرے شہر، کیونکہ میں پچھلے 37 برس سے لاہور میں رہتا ہوں، میرے شہر لاہور کے ایک انگریزی روزنامے کے جیت محب وطن جہادی تبصرہ نگار، جن کی رائے عسکری حلقوں میں دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے، اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگ جو چند ساعتوں میں نیوکلیائی ہتھیاروں، یعنی پاک ہند جنگ جو ہوگی، وہ چند ساعتوں میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے تبادلے پر منتج ہوگی۔ دونوں ملک کے مختلف شہروں اور ان کے ارد گرد علاقوں میں 3 کروڑ افراد لقمہ اجل بنانے کے بعد ہندوستان اس قدر نحیف ہو جائے گا کہ وہ پاکستان سے اپنی من مرضی کرانے کے قابل نہ رہے گا۔ باقاعدگی آپ لوگ تو اگر اخبار پڑھتے ہوں گے تو ضرور، اور اگر وہ اخبار ضرور پڑھا کریں جن کے پاس سب کچھ نظریہ پاکستان اور پاکستان وغیرہ سب کی ٹھیکیداری ہے، تو پھر آپ جب ہی آپ یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ بقائمی ہوش و حواس اس رائے کا تحریری اظہار کرنے کے باوصف ہمارے یہ صحافی دوست نہ کسی نفسیاتی وارڈ میں داخل کرائے گئے، نہ لاہور یا حیدرآباد کے ذہنی امراض کے شفا خانوں میں۔ ان کے کسی بزرگ یا خیر خواہ نے انہیں کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنے کا مشورہ بھی نہ دیا۔ اب آئیے عوام کل انعام کی جانب، یعنی پاک و ہند کے عام شہری،
ان میں وہ لوگ جو دونوں ملکوں کے درمیان تقسیم کی لکیر کے ہر دو جانب رہائش پذیر ہیں، پچھلی 2 جنگوں اور کئی بار سخت کشیدگی کے دوران وسیع پیمانے پر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے اور اپنے اثاثوں کے علاوہ عزت و حرمت کی جبری قربانی کا شکار بھی ہوتے رہے۔ امن و آشتی اور بھائی چارے کے متمنی ہیں، آج امن و آشتی اور بھائی چارے کے متمنی ہیں، لیکن اکثر زبان کھولنے سے عاجز کہ اس میں ہر دو جانب ان کی حب الوطنی مشکوک اور ان کی حرکات و سکنات دشمن کا ایجنٹ قرار دیے جانے پر منتج ہو سکتی ہے۔ جنگ ہوئے بغیر بھی ان کی بھیڑ بکریاں، لڑکیاں، مرغیاں مال غنیمت کی حیثیت اختیار کرتی ہیں، اس دوران بھی کی ہیں۔ اس لیے تعلقات میں عدم کشیدگی ان کی بود و باش کے لیے ایک بدیہی ضرورت ہے۔ ان میں اکثر کا روٹی اور روزگار، خوشحالی، بہتر باہمی ہند و پاک بہتر باہمی تعلقات میں مضمر ہے۔ جہاں تک پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے اور شمال مغربی صوبہ، جب تک آپ لوگ اس میں کامیاب نہ ہوں، میں تو نہیں اس کو پختونستان کہہ سکتا یا پشتونستان یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، اور شمال مغربی صوبے کا تعلق ہے، اس کی نہ تو سرحدیں ہندوستان کے ساتھ ہیں اور نہ ہی ان کا سیاسی ماضی ہندوستان کے ساتھ سیاسی آمیزش کا حامل رہا ہے۔ قیام پاکستان تک صوبہ سرحد اور بلوچستان کے پشتونوں اور بلوچوں کی قومی تحریکوں کی باغ ڈور مسلم قوم پرستی کے بجائے ہندوستانی قوم پرستی کے نظریے کی حامل قیادت کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا ابھی کچھ اظہار بھی ہوا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اس صورتحال میں تبدیلی کے باوصف ان دونوں صوبوں میں رائے عامہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں مناقشت اور محاذرائی کے بجائے مفاہمت کی حامی ہے۔ حتیٰ کہ ان صوبوں سے تعلق رکھنے والی مذہبی انتہا پسند سیاسی قیادت کی اکثریت کے اکثر قائدین بھی اس رائے کے حامل ہیں۔ افغان پشتون جہادیوں اور پاکستانی پختون جہادیوں میں پاک و ہند تعلقات کے حوالے سے بھی رویے میں اختلاف ہے۔ جہاں تک صوبہ سندھ کی سندھی بولنے والی آبادی کا تعلق ہے، وہ بھی پاک ہند تعلقات میں مفاہمت کی حامی ہے، اور پچھلے 15-20 سالوں میں اردو بولنے والے بالخصوص منقسم خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں کی رائے عامہ میں بھی نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ پاک و ہند مفاہمت کی تحریک میں اب وہ بھی پیش ہیں۔ سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب میں بھی عوام شہری ہندوستان کے ساتھ بہتر باہمی تعلقات کے حامی ہیں۔ جیسے نوازادہ نصر اللہ بہت ناراض بھی ہوئے ہیں، مطلب میں نے ان سے بھی اس پہ کچھ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ سن 65 اور سن 71 کے جنگجویانہ رویے کے بجائے پاک ہند تنازعات کے پرامن حل کے حامی اب پنجاب میں واحد اکثریت رکھتے ہیں۔ منقسم پنجاب کے پاکستانی اور ہندوستانی دونوں حصوں میں اب ماضی کی تلخ یادوں کی جگہ مشترکہ تہذیبی، ثقافتی اور لسانی تعلق کو زیادہ پذیرائی حاصل ہے۔ پاکستانی پنجاب کی سیاست میں رائے عامہ کی اکثریت جن سیاسی جماعتوں کی حامی ہے، ان کی قیادت عملاً بھی اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ باہمی برداشت کی حامل ہمسائیگی کی قائل ہو چکی ہے۔ حالیہ کشیدہ صورتحال پیدا ہونے کے دوران یہ حقیقت واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ پنجاب سمیت پاکستان بھر کے عام شہریوں کی انتہائی وسیع اکثریت کشمیر کے مسئلے سمیت ہندوستان کے ساتھ تمام مسائل کے پرامن حل کی حامی اور جنگ کی مخالف ہے۔ ایک قلیل جنونی اقلیت کے سوا
پاکستان، میں تو اقلیت صرف اسی کو سمجھتا ہوں، سوا پاکستان کی کسی علاقے سے اس رائے کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس ایک قلیل جنونی اقلیت کے سوا پاکستان کے کسی علاقے سے بھی اس رائے کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی کہ پاکستانی کشمیر یا کسی اور علاقے سے ہندوستان یا وادی کشمیر میں مسلح دراندازی کا جاری رہنا پاکستان کے قومی مفاد یا قومی وقار کا تقاضا ہے۔ پاک و ہند، ابھی امان اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری تحریک کو تو بہت شدید نقصان پہنچا، کل آپ ان کے خیالات سے بھی آگاہ ہوں گے۔ پاک و ہند مفاہمت کے لیے پاکستانی رائے عامہ کا یہ پہلو بر صغیر میں مفاہمت، باہمی برداشت اور ہمسائیگی کے تعلقات کی کوشش میں منہمک اور فعال کردار ادا کرنے والوں کے لیے نہایت حوصلہ افزا ہے۔ اب ذرا ہندوستان میں موجودہ صورتحال کا بھی مختصراً جائزہ لیا جائے۔ مذہبی منافرت کو ہوا دینے والے ہندوتوا کے سماجی سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرنے والے گروہ ہندوستان کی اکثریتی آبادی والے شمالی صوبوں اور جنوبی مغربی علاقوں میں پذیرائی حاصل کرنے کے سبب فی الوقت مقتدر ہیں۔ ان میں عسکری تنظیمیں تشدد اور جارحیت کا کھلم کھلا اظہار ہی نہیں کرتی، بلکہ ان کو حکومتی سرپرستی کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کی بھی سرپرستی حاصل ہے، جس کا بدترین مظاہرہ حالیہ مہینوں میں صوبہ گجرات میں سامنے آیا۔ لیکن یہ حقیقت بھی آیا ہے کہ ہندوستان میں جمہوری عمل کے تسلسل نے رائے عامہ کے وسیع حلقوں، جن میں اب شمالی ہندوستان کے علاقوں کی بڑی آبادیاں بھی شامل ہیں، ہندوتوا کو قبول کرنے سے احتراز کیا ہے۔ شہری معاشرے میں فعال حلقوں نے جنگجویانہ نعروں کو نہ صرف پذیرائی حاصل نہ ہونے دی، بلکہ اس کی ملک بھر میں مزاحمت بھی کی۔ ذرائع ابلاغ کے غیر سرکاری اداروں نے بھی وسیع پیمانے پر جنگی جنون، بالخصوص نیوکلیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خدشے کی بھی علانیہ مذمت کی۔ سینکڑوں تنظیموں نے اس مہم میں حصہ لیا اور حکومت کے متشدد عناصر اب پسپائی پر مجبور ہوئے ہیں۔ سیاسی طور پر بھی ہندوستان کے مختلف صوبوں میں سنگھ پریوار کو پے در پے شکست سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان کے آئندہ انتخاب کے حوالے سے اب یہ ممکن نظر آتا ہے کہ سنگھ پریوار سے تعلق رکھنے والی پارٹیاں آئندہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکے گی۔ موجودہ بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال اس بات کا واضح اشارہ دے رہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے حکمران مسائل کو جنگ اور نیوکلیائی تباہی کے بجائے پرامن طور پر مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ اختیار کریں گے۔ دیگر علاقائی ممالک کے علاوہ بین الاقوامی قوتیں بھی اپنے مفادات کی خاطر ہی صحیح اس کے لیے متحرک ہیں۔ علاقائی امن کے لیے یہ لازمی نہیں کہ دونوں ملک، ان ملکوں میں رہنے والا ہر فرد، تمام تر آبادی یا ہر گروہ دوسرے پڑوسی ملک اس کے ہر فرد یا ہر گروہ سے پیار اور محبت کے رشتے میں گنج جائے۔ اس کے لیے تو محض یہ درکار ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پہ رہنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں اور باہمی مسائل اور تنازعات کو پرامن طور پر باہمی گفت و جنود کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں کریں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں ریاستوں کی حکومت نے اپنی مناقشت سے نہ صرف ان دونوں ملکوں میں بسنے والی آبادیوں کی بھاری اکثریت کو آزادی کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے سے محروم رکھا ہے، بلکہ جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک اور ان کی آبادیوں کی سماجی ترقی
اور معاشی خوشحالی میں شدید رکاوٹ ڈالی ہے۔ بھوک، ننگ، افلاس، عدم تعلیم، عدم صحت، بغیر رہائش زندگی گزارنا اور دیگر انسانی ضروریات سے محرومی کا سبب بر صغیر جنوبی ایشیا میں وسائل کی کمی نہیں بلکہ وسائل کو مشترک طور پر اپنے شہریوں کے لیے بہتر معیار زندگی کے لیے استعمال نہ کرنا ہے۔ اس صورتحال کو بدلنے کی کنجی پاک و ہند تعلقات میں بہتری، مفاہمت، باہمی برداشت اور ہمسائیگی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اس میں ریاستوں، ان کی حکومت اور بالخصوص آگاہ، متحرک اور منظم رائے عامہ سب کو ہی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آگاہ، متحرک اور منظم رائے عامہ ہی پاک و ہند کی حکومتوں اور ان دونوں ریاستوں کی موجودہ کشیدگی کو ختم کرنے میں کیٹلسٹ کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ مجھے کیٹلسٹ کا اردو نہیں آ سکا، سوری۔ پاکستان کو تو اس کے سوا تمام دوسرے راستے ہی داخلی انتشار کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ ایک قلیل جنونی اور مفاد پرست اقلیت نے ریاست اور حکومت کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ دہشت گردی اور بربریت نے امن عامہ تباہ کیا ہوا ہے۔ قومی وسائل قومی مفادات کو فریب دینے کے بجائے غیر نمائندہ اقلیت کی صریحاً غلط ترجیحات پر ضائع ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کو یکسر تبدیل کیے بغیر ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جس کی جانب اصل کے دعوت نامے میں اس امن کانفرنس کے ہم سب شرکاء کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ یہ مقصد ہے ایک محفوظ غیر نیوکلیائی دنیا جس میں ہر زن و مرد کو، چاہے وہ کسی صوبے، علاقے یا کسی ملک کا رہنے والا ہو، یکساں وقار اور یکساں اہمیت حاصل ہو۔ اسی طرح ہمارا یہ مقصد بھی حاصل ہو سکے گا کہ پاکستان، ہندوستان اور سارے جنوبی ایشیا میں امن کا دورہ ہو۔ شکریہ۔